الإسلام ديني ومحمدا رسول. آج کل جس طریقے سے ایک مشہور فلم، معروف اور اچھی طریقے سے بنائی ہوئی فلم ارطغرل غازی کے نام سے دنیا میں عام ہے، ابھی تک تو ہم اس کے متعلق گفتگو نہیں کر رہے تھے اور یہی چاہت تھی کہ اس کے متعلق گفتگو نہ ہو جائے، لیکن یہ فلم اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہر ساتھی کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اس کے متعلق کچھ کہا جائے. تو دیکھیں، فلم سے ہر ایک آدمی واقف ہے اور فلم کے متعلق تقریباً آج ہر بڑا چھوٹا باخبر ہے. جس طریقے سے شراب ام الخبائث ہے، اسی طریقے سے فلم ام الفواحش ہے اور فحاشیوں کی ماں ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ وہ فلمیں ہیں کہ جن کے اندر فحش ہوتا ہے، جن کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، جن کے اندر ڈاکے ہوتے ہیں، جن کے اندر چوری سکھائی جاتی ہے، جن کے اندر بدعملیاں سکھائی جاتی ہے اور جن کے اندر عاشقی اور معشوقی سکھائی جاتی ہے اور اسی کے اوپر وہ فلمیں بنائی جاتی ہے، تو یقیناً وہ فلم ام الفواحش ہے. لیکن یہ ہے کہ ارطغرل غازی کے نام سے جو فلم وائرل ہوئی اور دنیا میں معروف اور مشہور ہے، اس کے متعلق کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جائز ہے. جائز کو کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹانے کی ضرورت ہے کہ قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا. کوئی بھی کام ایسا ہو کہ اس کے اوپر جو حکم ہوتا ہے وہ اس کے مقصد کے اعتبار سے ہوتا ہے. جس طریقے سے کام ہوگا تو اس کے اوپر اسی طریقے سے حکم لگا دیا جائے گا. اب یہ ہے کہ یہ جو فلم ہے ارطغرل غازی کے نام سے معروف اور مشہور اشخاص جو اسلامی تاریخ کے نامور لوگ گزرے ہیں اور اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے فلم بنائی گئی ہے، یہاں تک تو بات صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ بالکلیہ ابتدا سے لے کے انتہا تک اس فلم کو صحیح کہنا اور اس فلم کو دیکھنا، اس کے متعلق ہم اپنی زبان روک سکتے ہیں کہ یہ کہے کہ جناب یہ جائز ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ دیکھا جائے تو اس میں بڑی بڑی برائیاں موجود ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ بے پردگی ہے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پردے کی تلقین فرمائی، حکم فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی باقی عورتوں سے آپ فرمائیے، اپنے بیٹیوں سے فرمائیے کہ وہ پردہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حالانکہ ماں تو ماں ہوتی ہے اور کسی طریقے سے اس کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہوتا. اور پھر پیغمبر کی بیوی کہ پیغمبر کے علاوہ تو کوئی اس کے ساتھ نکاح کر ہی نہیں سکتا، لیکن پردے کا حکم اللہ رب العزت نے فرمایا اور پردہ نہ کرنے کی جو طریقے ہیں اور روایات ہیں وہ اس فلم کے اندر ہے. اسی طریقے سے باقی برائیاں بھی اس کے اندر ہیں. بے حیائی کی طرف کچھ نہ کچھ رجحان بھی ہے، تو اس کو کوئی آدمی صحیح نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ بے حیائی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان ایک چیز ہے، جس میں ایمان ہوگا حیا ہوگی، اور یہ کہ حیا نہ ہونے کی وجہ سے ایمان انسان سے زیادہ رہتا ہے. تو یہ کہ ان چیزوں کو دیکھ کر
اس فلم کو بالکل یا جائز نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو دیکھا جائے. ہاں، جن مقاصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے تو مقاصد کی بنا پر اس فلم کو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے. لیکن یہ ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ بغیر تصویروں کے اور بغیر ان چیزوں کے اگر یہ فلم بنتی تو بہت ہی اچھا ہوتا. یا مثال کے طور پہ کوئی فلم ایسی بنائی جائے جو دفاعی مقاصد کے لیے ہو تو علماء نے اس کو بھی مباح فرمایا ہے اور جائز فرمایا ہے کہ اس کو دیکھا جائے. لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے اور خیال کرے کہ اس میں جو ناجائز امور ہے، ناجائز چیزیں ہیں، ان کی طرف رجحان نہ رکھے اور ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اور اگر وہ حضرات کی جنہوں نے آج تک فلم دیکھا ہی نہیں ہے، جو فلم دیکھنے کے عادی نہیں ہے، تو وہ تو پہلے سے عادی نہیں ہے، لہذا وہ اس کو بھی نہ دیکھیں. اور آج کل کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ کوئی آدمی کتاب اٹھا کے پڑھتا تو نہیں ہے، کوئی آدمی تاریخ تو نہیں پڑھتا، اور نہ جناب کسی کا کتاب سے دوستی ہے جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی. آج ہر بچے کو اور بڑے کو دیکھا جائے، گھر میں اگر 5 بچے ہیں تو 5 ان کے پاس ٹچ موبائل ہے اور اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جتنی بھی خرافات ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کہ کم از کم یہ کہ وہ لوگ جو آج انڈین فلمیں اور بیرونی ممالک کی گندی فلمیں ان کی مثالیں دیتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو مکمل طور پر یاد ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اس فلم کا دیکھنا کسی درجے تک جائز ہی کہا جا سکتا ہے. کم از کم یہ کہ وہ لوگ تو ارطغرل غازی سے واقف ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تو ارطغرل غازی سے کوئی واقف ہی نہیں تھا اور نہ کوئی واقف ہونا چاہتا ہے. لیکن یہ کہ فلم بنانے کے بعد، فلم دیکھنے کے بعد وہ اس سے واقف ہو گئے. اور یہ ہے کہ اس فلم کی وجہ سے یعنی کافی لوگوں کے اوپر فرق پڑا ہے کیا ہے اسلام کیا ہے. ساتھ میں یہ ہے کہ نقصان بھی ہے، بے حیائی کی چیزیں بھی ہے جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے. لیکن جس طریقے سے رجحان دنیا کا بڑھ رہا ہے تو اس رجحان کی بنا پر لوگ اسلامی نامور لوگوں سے جو مجاہدین گزرے ہیں اور جنہوں نے مسلمانوں کے لیے قربانیاں دی ہیں اس سے تو کم از کم واقف ہو رہے ہیں. البتہ جیسے کہ میں نے آپ کو ابتدا میں کہا، اسی طریقے سے اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اسلام اللہ رب العزت کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے. اس کو دیکھ کر کوئی بھی عالم دین یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کو جائز کہے. البتہ ناجائزوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کم درجے کا ناجائز ہے کہ کم از کم اسلام کے نامور لوگوں سے لوگ واقف ہو سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے ان چیزوں سے کہ ہم اپنی زبان ایسی چیزوں کے متعلق استعمال کریں کہ ناجائز کو جائز کہا جائے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے ساتھ میں یہ ذہن میں رہے کہ جیسے کہ صبح انسان کرتا ہے یا شام کرتا ہے تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ ٹی وی میں، ریڈیو میں کبھی کس فلمی اداکار کا نام آتا ہے کہ بھئی فلاں سن پہ ان کا انتقال ہوا، آج ان کی برسی ہے اور وہ فلاں صفات کے حاملات بھی تھے. اسی طریقے سے کوئی عورت فلمی اداکار مر جاتی ہے تو زندگی بھر تک جب بھی ان کے سال میں وہ موقع آتا ہے ان کی وفات کا، ان کی پیدائش کا، تو ریڈیو پر اور ٹیلی ویژن کے اوپر اور ٹی ویوں کے اوپر ان کی تصویریں شائع ہوتی ہیں اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جناب یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. یعنی لوگوں کے ذہنوں میں فلمی اداکاروں کی اہمیت بٹھائی جاتی ہے. تو اس کے مقابلے میں میری اپنی ذاتی خواہش ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن اپنی ذاتی خواہش یہ ہے کہ ہمارے نامور اشخاص جو گزرے ہیں اور دور حاضر میں اور اس کے قریبی زمانے میں جو ہمارے اکابرین اور بزرگان دین گزرے ہیں،
ان کا بھی اس ٹی وی کے اوپر تعارف ہونا چاہیے کہ کم از کم لوگ علماء سے واقف ہو۔ آج لوگ علماء سے واقف نہیں ہیں اس وجہ سے کہ علماء کا کوئی تذکرہ ٹی وی کے اوپر ہوتا نہیں ہے اور لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ اس بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ جناب علماء نے کیا کام کیا ہے۔ اگر لوگوں کو علماء کے کردار کا، علماء کی تاریخ کا اور غازیان اسلام کا علم ہو جائے تو یہ ہے کہ تقریباً ہر آدمی پھر یہی کہے گا کہ اگر آج تک کسی نے قربانی دی اور کام کیا ہے تو وہ یہی علماء، اصحاب رسول اور یہ دیندار طبقہ ہے کہ جنہوں نے ہر موقع پر اور ہر مقام پر اسلام کا ساتھ دیا، اسلام کو بلند کیا اور اسلام کو عزت بخشی اور اسلام نے ان کو عزت بخشی۔ لیکن آج اگر ہم ناواقف ہیں تو اس وجہ سے ناواقف ہے کہ جناب آج ہر ایک دوسرے قسم کے آدمی کا تذکرہ تو ٹی وی پر ہوتا ہے لیکن کسی دیندار آدمی کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جناب کسی کالج اور یونیورسٹی کا تذکرہ تو ہوتا ہے، کسی اسکول کا تذکرہ تو ہوتا ہے، اور اس اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر آج ہر آدمی واقف ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر کالج اور یونیورسٹی کے باہر پولیس پہرا دیتی ہے، رینجرز پہرا دیتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور مدارس ایسے اور مدارس والے ایسے کہ جن کے پاس ایک چاقو بھی نہیں ہوتا اور وہ اصلاحی معاشرے کے اندر ایسی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔ اور واقف نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی مدرسے کا تذکرہ کسی ٹی وی پر نہیں آتا کہ بھئی یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو کیسے، دنیا کو، اپنے وطن کو کیسے لوگ دے رہے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ جناب ایک عالم دین ہے اس نے چوری کی ہو۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک مدرسے کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص ہے، اس نے ڈاکہ ڈالا، اس نے کسی آدمی کو قتل کر دیا، اس نے کسی کے اوپر ظلم کیا، اس نے رشوت لی۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے اچھے اچھے صفات، اگر قوم اس سے ناواقف ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کسی ٹی وی کے اوپر ہمارا تذکرہ نہیں آتا۔ تو اپنی ذاتی خواہش ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن اپنی ذاتی خواہش یہی ہے کہ ہمارے اکابرین کا اور دیندار طبقے کا ذکر ٹی وی کے اوپر آنا چاہیے، جس طریقے سے باقی حضرات کا آتا ہے۔ لوگ ان کی تاریخ سے واقف ہوتے ہیں، تو اگر ہمارے تاریخ سے لوگ واقف ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز لوگوں کے ذہنوں میں جو بدگمانیاں ہیں اور لوگ جو غلط راستے پر چل پڑے ہیں تو وہ انشاءاللہ قریب آ رہیں گے۔ جیسے کہ ارطغرل غازی، اب ظاہر ہے کہ فلم ہی ہوتا ہے، فلم کو کوئی آدمی جائز نہیں کہتا، لیکن ارطغرل غازی کے نام سے فلم بنائے گی تو تقریباً یہ کہ آج ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ واقعی بہت شاندار فلم ہے۔ آج ہر آدمی کہتا ہے کہ واقعی اسلام کی تاریخ یہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر مائل ہوئی، ہر آدمی ویڈیو میں دیکھتا ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو تقریباً یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن اس کو دیکھ کر تبدیل ہو رہا ہے۔ اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً اگر لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھنے سے باز نہیں آتے تو پھر یہ کہ دیکھ لیں، باقی اس کو کوئی یہ جائز نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ کہ آپ اس کو دیکھیں اور یہ جائز، اس لیے کہ اس میں فحش بھی ہے، اس میں بے حیائی بھی ہے اور اسی طریقے سے باقی امور بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔